بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ بہتر لباس میں، بہتر منظر میں لوگوں کے سامنے آئے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کا لباس زیبتن کیا کرتے، آپ کا منظر کیسا ہوا کرتا، ایک مومن مسلمان کو اس کی بھی پہچان اور معرفت ہونی چاہیے، تاکہ ان میں سے جو چیز ہمارے حالات اور ماحول کے مطابق ہے ہم اس کو اپنا بھی سکیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جان سکیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادہ لباس پہنا کرتے جو آپ کو میسر آتا، اس میں آپ نے کاٹن بھی پہنا ہے، آپ نے وول بھی پہنا ہے، اس قسم کے آسان لباس آپ زیبتن فرمایا کرتے۔ رنگ کے حوالے سے آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کو پسند کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لال رنگ کا، جس کے اندر کچھ دیگر رنگ کی لکیریں بھی موجود تھیں، اس قسم کا جبہ بھی زیبتن کیا ہے۔ اور جبے سے مراد عام طور پہ ہمارے ہاں جو ایک عربک ڈریس ہوتا ہے وہ نہیں، بلکہ جبہ ایک عام کپڑوں کے اوپر پہننے والی ایک کوٹ، اسے آپ کہہ سکتے ہیں، اگر لمبی بھی ہو سکتی ہے تو شارٹ بھی ہو سکتی ہے، جسے ہمارے ہاں کوٹ کہتے ہیں، وہ جبے کے معنی میں آتی ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرے رنگ کا بھی اس طرح سے جبہ زیبتن فرمایا ہے۔ آپ کے عمامے کے حوالے سے آتا ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ نے کالے رنگ کا عمامہ پہنا ہوا تھا۔ تو یہ رنگ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو وصیت کری ہے کہ سفید کپڑے پہنا کرو، یہ سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور اسی میں اپنے مردوں کو بھی کفنایا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رنگ کو زیادہ پسند فرمایا کرتے۔ اس کے بعد آپ نے چپل پہنی، اور آپ کی چپل کے اندر 2 کینچی کی جگہیں ہوا کرتی ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں چپل ہوتی ہے، اس کینچی والی چپل کہلاتی ہے، اس میں 2 جگہیں ہوا کرتی ہیں، یعنی کہ ایک انگوٹھے اور دوسری انگلی کے درمیان، اور ایک چھوٹی انگلی اور جو اس سے پہلے والی انگلی ہے اس کے درمیان وہاں پر بیل ہوا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی چپل پہنا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مناسب لباس آپ کو میسر آتا آپ پہنتے۔ یمن سے لباس آیا، آپ نے اس کو پہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے جبہ ملا، آپ نے اس کو پہنا۔ اور کچھ لباس آپ کے ایسے تھے جو آپ نے جمعے کے موقع پر اور آپ نے وفد پہ آیا کرتا ان سے ملنے کے موقع پر خاص کیے تھے۔ تو یہ سب انداز تھے، طریقے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ قمیض بھی زیبتن فرمایا کرتے، اور آپ ازار اور ردا، ازار ردا سے مراد یہ ہے کہ جس طرح احرام کی 2 چادریں ہوا کرتی ہیں، اس زمانے میں عرب کا یہ عام لباس یہ ہوا کرتا کہ اوپر کے لیے ایک چادر اور نیچے جسم کے لیے ایک چادر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ قمیض میسر نہیں آیا کرتی، تو آپ کافی مرتبہ ازار اور ردا کو پہنا کرتے، ورنہ آپ کو قمیض پسند تھی جو کہ انسان کے جسم کے مطابق سی جاتی ہے، اور اس میں یقیناً نقل و حرکت بڑی آسانی سے ہوتی ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آستین تھی وہ کافی کھلی ہوا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ وہ تنگ آستین بھی پہنی ہے، جس کو اوپر کرنے میں ذرا مشقت بھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے موقع پر۔ تو یہ آپ کی لباس کے کچھ عام کیفیات، کچھ صفات ملتی ہیں۔ اس میں جو اور اہم تعلیمات ہیں ہمارے لیے اسلام کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر غلو نہ کیا جائے کہ انسان بہت زیادہ مہنگے لباس زیبتن کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ اپنا وہ کپڑا بھی پہنا جس کے اوپر ٹانکا لگا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ اگر کہیں سے وہ کپڑا پھٹ گیا تو آپ بالکل چھوڑ دیا کرتے، نہیں، آپ اس کو ٹانکا لگا کر اس کو پہن لیا کرتے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو لٹکانے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو انسان کو چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ اپنے ٹخنے جو ہے وہ ہمیشہ ننگے رکھیں، اور اپنے ٹخنوں سے کپڑے کو ہمیشہ اوپر رکھیں۔ یہ ایمان کی علامت ہے اور تکبر کے بالکل منافی امر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بھی پہنی ہے جو کہ ایک زینت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن آپ کا بہرحال مقصد زینت کے لیے استعمال کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ اسے مہر کے طور پر استعمال کیا کرتے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ جب خط و کتابت کیا کرتے تو آپ کی انگوٹھی سے آپ اس پہ مہر لگایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر جو خواتین جیسے کپڑے پہنے اور ان خواتین پر جو مردوں جیسے کپڑے پہنے، ان دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان خواتین پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر جو خواتین سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو ہمیں بہت ضرورت ہے اس کی اصلاح کرنے کی۔ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز بہت کامن ہو گئی ہے، لڑکیاں لڑکوں کے کپڑے پہن رہی ہیں، لڑکے جو ہے وہ لڑکیوں کے کپڑے پہن رہے ہیں، اور کبھی کبھار کچھ زیب و زینت والی چیزیں جو لڑکیوں کی ہوتی ہیں وہ مرد حضرات بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ آخری بات خواتین کے حوالے سے آپ کی بڑی اہم نصیحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسی خواتین ہوں گی جو کپڑے تو پہنی بھی ہوں گی لیکن ہوں گی بے لباس، یعنی ایسا کپڑا جو بالکل شفاف ہو، جو بالکل سی تھرو کپڑا ہو کہ اس سے جسم نظر آ رہا ہو، یا جسم کا کوئی حصہ نظر آ رہا ہو، یا اس کا ایک اندازہ کرنا ممکن ہو جسم کے کسی بھی جگہ کا، وہ کپڑا پہننا۔
ایک خاتون کے لیے بالکل نامناسب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ فرمائے اور فرمایا لا یرین الجنت ولا یجدن ریحھا، نہ ہی ایسی عورتیں جنت دیکھیں گی نہ ہی انہیں خوشبو آئے گی۔ تو ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے لباس کے اندر پردہ اور عفت اور وقار کا خیال رکھیں، اور ایسا کوئی لباس نہ پہنیں جس سے ان کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہو یا وہ شفاف ہو کہ اس میں نامحرم کی نظر پڑے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طور طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔